دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ایک ایسے انسان کی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورے ہی اتہاس میں بہار کے اندر اتنا طاقتور اور اتنا مشہور باہوبلی نیتا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک ایسا طاقتور اور اثردار انسان کہ جس کی اپنے علاقے میں اپنی ہی حکومت چلا کرتی تھی، یعنی بھارت کے باقی علاقوں سے الٹ اس انسان کے علاقے کے لوگ کورٹ کچہری پولیس کے پاس جانے کی بجائے اپنے سارے معاملات کو لے کر اس انسان کے پاس جایا کرتے تھے، اور اس انسان کا ہر دن دربار لگا کرتا تھا جہاں پر عرضیاں سنی جاتی تھیں اور بعد میں فیصلے کیے جاتے تھے، اور اس انسان کا فرمان ہی آخری فیصلہ مانا جاتا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس انسان کی طاقت، شہرت اور اثر کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر اور علاقہ تو چھوڑ ہی دیجئے، اس انسان کو جب جیل میں بھی بند کیا گیا تھا تو ایک لمبے وقت تک جیل وغیرہ میں بھی اس انسان کا دربار لگتا رہا، یعنی لوگ اپنی فریادیں وغیرہ لے کر آتے تھے اور جیل کے اندر سے ہی آن دا اسپاٹ فون وغیرہ کے ذریعے سے فیصلہ سنا دیا جاتا تھا۔ دراصل دوستو، میں بات کر رہا ہوں بہار کے ایک مشہور باہوبلی نیتا اور سیوان سے سنسد رہے محمد شہاب الدین عرف صاحب کے بارے میں۔ صاحب تو اس لیے کیونکہ روب و دبدبے کا عالم تو اتنا تھا کہ کوئی بھی انسان محمد شہاب الدین یا شہاب الدین کہا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر کوئی صاحب ہی کہا کرتا تھا۔ ایون آج کے دور میں بھی اگر آپ لوگ سیوان کے علاقے میں جائیں گے تو وہاں کے لوکل علاقوں کے زیادہ تر لوگ آج بھی نام وغیرہ لینے کی بجائے صاحب ہی کہتے ہیں۔ نوٹس کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بہار کے محمد شہاب الدین کی کہانی بھی یو پی کے مختار انصاری سے کچھ میل کھاتی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ مختار انصاری کی طرح ہی محمد شہاب الدین بھی کسی کے لیے تو ایک منجھا ہوا دھاکڑ نیتا ہے، تو کسی کے لیے ایک گینگسٹر، قاتل اور سب سے بڑا اپرادھی، تو کسی کے لیے وہ ایک رابن ہوڈ ہے، یعنی کہ غریبوں، کمزوروں اور دبے کچلے لوگوں کا سب سے بڑا مسیحا۔ نظر ڈالیں اگر کہانی پر تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 10 مئی 1967 سے، کہ جب محمد شہاب الدین کا جنم ایک مسلم راجپوت فیملی میں ہوا تھا۔ ان کا جنم ہوا تھا پرتاپ پور نام کے ایک ایسے گاؤں میں جو بہار کے سیوان ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے۔ محمد شہاب الدین کو بہار کے قابل نیتاؤں میں بھی شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا بلکہ اس کے بعد پی ایچ ڈی بھی کی تھی، اور مانا جاتا ہے کہ پڑھائی کے دوران ہی ان کی انٹری راجنیتی میں ہو گئی تھی۔ بات کریں پولیٹیکل کیریئر کی تو پہلا الیکشن لڑا 1990 میں ودھائیکی کا، جس میں جیت حاصل کی، اور اس کے بعد 1995 میں لگاتار دوسری بار الیکشن میں جیت حاصل کی۔ 1996 میں پہلی بار لوک سبھا کے الیکشن میں قسمت آزمائی، اس میں بھی سیوان سے جیت حاصل کی، اور اس طرح سے وہ نہ صرف 2 بار ودھائک چنے گئے بلکہ آگے 4 بار لگاتار انہوں نے لوک سبھا کا الیکشن بھی جیتا۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک نیتا کے علاوہ محمد شہاب الدین کی 2 اور بھی امیج تھیں، ایک تو رابن ہوڈ کی اور دوسری کرمنل کی۔ رابن ہوڈ کی امیج اس سسٹم کی وجہ سے بنی جو انہوں نے اپنے سیوان کے علاقے میں تیار کر رکھا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی دشکوں تک لگاتار سیوان کے پورے علاقے پر صرف محمد شہاب الدین کی ہی توتی بولا کرتی تھی، یعنی سینٹر اور اسٹیٹ میں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو لیکن راج شہاب الدین کا ہی چلا کرتا تھا۔ ہر دن دربار لگا کرتا تھا جس میں لمبی لمبی لائنیں لگا کرتی تھیں، لوگ وہاں پر پہنچا کرتے تھے اور اپنے بہت سارے معاملات کو حل کروایا کرتے تھے۔ یہ معاملے کبھی تو شادی بیوہ سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، تو کبھی فیملی ڈسٹریبیوٹ کا ہوتا تھا، تو کبھی زمین کا کوئی دوسرا وواد ہوتا تھا، کبھی نوکری کا چکر، تو کبھی فائنینشیل پرابلم یعنی قرضہ وغیرہ کسی کے اوپر ہو، کبھی ہیلتھ سے جڑی ہوئی کوئی پرابلم، تو کبھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ضرورت، یعنی اس طرح کے جو عام لوگوں کی زندگی سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں ان سب کو ہی حل کیا جاتا تھا، وہ بھی صرف ایک فرمان کے ساتھ، یعنی کہ آن دا اسپاٹ۔ ہیلتھ یا پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تو ایسے ہیں کہ جس میں واقعی محمد شہاب الدین کے دور میں اس طرح کا کام کیا گیا تھا کہ جس کی تعریفیں ان کے مخالف بھی کیا کرتے تھے۔
مثال کے طور پر جیسا کہ آج بھی ہم کو میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ جب تک سیوان کے علاقے میں محمد شہاب الدین کا اثر اور انفلوئنس باقی رہا تھا تب تک کسی بھی ڈاکٹر کی وہاں پر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی مریض سے 50 روپے سے زیادہ چارج کر سکے، کیونکہ سیوان کے صاحب یعنی کہ محمد شہاب الدین کی طرف سے میکسیمم 50 روپے ہی فیس سیٹ کی گئی تھی۔ یہی وہ ساری چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے شہاب الدین وہاں کے غریب اور کمزور طبقے میں نہ صرف حد سے زیادہ پاپولر ہو گئے تھے بلکہ ایک مسیحا کے طور پر اپنی امیج بنانے میں بھی کامیاب رہے، اور اسی رابن ہوڈ کی امیج کا ہی نتیجہ تھا کہ لگاتار ہونے والے چناؤں میں شہاب الدین کو کامیابیاں ملی، ایون جیل کے اندر سے بھی، اور اسی رابن ہوڈ کی امیج کا ہی اثر تھا کہ ایک کے بعد ایک لگاتار ہونے والے چناؤں میں شہاب الدین کو کامیابیاں ملتی رہیں۔ مگر دوستو، پولیٹکس اور رابن ہوڈ کی امیج کے بعد اب نمبر آتا ہے کرائم کی دنیا کا، کیونکہ جس شہاب الدین کو ہزاروں یا پھر لاکھوں لوگ اپنا مسیحا مانتے تھے، اسی شہاب الدین کے اوپر ایک دو نہیں بلکہ 30 سے بھی زیادہ کیسز درج تھے، جس میں سے 2 معاملوں میں تو کورٹ کی طرف سے عمر قید کی سزا تک سنا دی گئی تھی۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بالکل پولیٹکس کی طرح ہی شہاب الدین کی کرائم کی دنیا میں بھی انٹری کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی تھی، کیونکہ صرف 19 سال کی عمر میں ہی محمد شہاب الدین کے اوپر پہلا کرمنل کیس درج ہو چکا تھا۔